نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دل کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مبارک مسلمان بالغ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں بلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میرے گناہ گار کی، آپ سب نیک لوگوں کی، اللہ کی ذات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات مزید نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیکی کرنا بھی اللہ کے حکم سے، برائی سے بچنا بھی اللہ کے حکم سے. ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو طلب دکھانی ہے. ایک آدمی ارادہ بھی نہ کرے، اٹھے بھی نہ، نیت ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے. جیسے دنیا میں کوئی دنیا کا کام ہے تو ہم کہ نہ کر یہ کام چھوڑ دے، چھوڑ یار. جیسے کپاس ہے تو بھئی کپاس کی سپرے نہیں کرنی آپ نے، چھوڑ یار. کھاد بھی نہیں ڈالنی، چھوڑ. پانی نہیں، ٹیوبل وغیرہ نہیں چلانا، بڑی ہو جائے گی. تو کیا کہیں گے بھئی کچھ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، سپرے بھی کریں گے، کھاد ڈالیں گے، محنت کریں گے تو پھر کچھ ملے گا. تو ایسے میرے بھائیوں اللہ رب العزت کو طلب دکھانا، کوشش کرنا، کوشش کریں اللہ رب العزت کو طلب دکھائیں کہ یا اللہ جتنی زندگی گزر چکی ہے پچھلی میں توبہ کرتا ہوں اور مزید آگے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ارادہ کرے تو اللہ کی ذات انسان کو بہت جلد اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت اس انسان کو جو اللہ سے یہ طلب شروع کر دے کہ میرے مولا میں گناہ گار ہوں، میرے کھاتے میں نیکی نہیں ہے، میرے مولا آئے دن اعلان سنتے ہیں فلانا فوت ہو گیا، فلانے کا جنازہ، فلانے کی قبر تیار، فلانے کی گولخانی. میرے مولا میرا بھی اعلان ہوگا، اس قبر میں جائیں گے جس قبر میں نہ دری، نہ دروازہ، نہ ونڈو، نہ بلب، نہ پنکھا، نہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. اس قبر میں میرے مالک ہم نے قیامت تک رہنا ہے. اس قبر میں اکیلے رہنا ہے. نہ کوئی بھائی آئے گا، نہ کوئی باپ آئے گا، نہ کوئی بیٹا آئے گا. اسی قبر کی زندگی کو اکیلے نے نبھانا ہے. تو میرے مولا مزید جو زندگی میری بقایا رہ گئی ہے، میرے مولا نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ رب العزت میرے بھی جلد ہی انسان کو توفیق دے دیتا ہے. پھر وہ گناہوں کو دیکھتا ہے، گناہ سے دور بھاگتا ہے،
نیکی کی جہاں نیکی کرنے کی اس کو طلب ملے، نیکی والی جگہ ملے تو وہ بڑی جلدی آتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر اس انسان کو بہت جلد دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، بہت جلد۔ فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی نشانی ہے کہ سب سے پہلے کیا کہ اس انسان کو اپنے گھر آنے کی اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھئی ہم سب دین سیکھنے والے ہیں، ہمیں کوئی علماء نہیں، کوئی مولوی نہیں، ہم سب دین سیکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، ترتیب ہے۔ باپ کے پہلے دادا تھا، دادے کے بعد بیٹا ہے، بیٹے کے بعد دوترے پوترے، ترتیب سے آتے ہیں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ باپ دادے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوترے پوترے پہلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے دنیا ہے، اس میں ہم امتحان میں چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ نیکی لکھنے والے اور برائی لکھنے والے میرے پاس اللہ کی مخلوق میرے پاس موجود ہے، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، وہ نیکی بھی لکھتے ہیں، برائی بھی لکھتے ہیں۔ اچھا کام کرو گے وہ بھی لکھا جائے گا، برا کام کرو گے وہ بھی لکھا جائے گا۔ وہ لکھنے والوں کی یہی ڈیوٹی ہے کہ دیکھ اس نے فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی نہیں پڑھی۔ جن لوگوں نے نماز پڑھی تو وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی تو وہ فرشتے بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھی۔ تو مختصر زندگی ہے، اس زندگی میں ہم نے رہ کر اللہ کو منانا ہے، اللہ سے صلح کرنی ہے۔ میرے رب کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محنت لے کر آئے تو اس محنت سے پہلے مکے اور مدینے میں کیا تھا؟ جہلیت کا دور تھا۔ اللہ کے کعبے میں کتنے زیادہ ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے، ان سے حاجتیں مانگتے، ان سے اولاد مانگتے، ان سے بارش مانگتے، اور اللہ کے گھر کا طواف کپڑے اتار کر ننگا کرتے۔ جہلیت، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کرتے، اور ہر ایک کے گھر میں معلوم نہیں کتنی انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے پیالے بنے ہوئے، اور چھتوں کے اوپر یہ انسانوں کی یہ انسان کا سر ہے، اس کی کھوپڑیاں وہ سامنے رکھی ہوتی، بھی دیکھنے والے کہیں کہ یہ بڑا بہادر انسان ہے، اس نے اتنے بڑے قتل کیے ہیں، بڑا بہادر انسان ہے۔ اور پھر ان کھوپڑیوں میں شراب پیتے۔ کوئی ماں کی پہچان نہیں، ماں کا کیا رتبہ ہے، بہن کا کیا رتبہ ہے، بیوی کا کیا رتبہ ہے، بیٹی کا کیا رتبہ ہے، سب جہلیت ہی جہلیت، کوئی پہچان نہیں، کوئی دین کی سمجھ نہیں، جہلیت ہی جہلیت۔ تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محنت شروع کی تو آج میرے بھائیوں کسی مسلمان کو دعوت دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کسی ایک مسلمان کو ذمہ لگا دیں کہ اس مسلمان کو آپ نے دعوت دینی ہے، وہ مسجد میں آئے، تو ایک دفعہ جائیں گے، وہ اگر نہیں آئے گا تو دوسری دفعہ ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پھر کیا فائدہ اس دعوت دینے کا؟ ایک دفعہ کہا ہے وہ نہیں آئے گا، آیا ہی نہیں،
بس یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو پکا دوستی ہے، اس کو ہدایت ملنی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمان نماز کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم نے یہ دعوت دینے کا کام چھوڑا تو کتنا نقصان ہوا کہ گھروں کے گھر بے نمازی، اللہ کے گھر، اللہ کے قرآن کے پورے گھر میں صبح سے لے کر شام تک تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور کیا نقصان ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رکھنے والا ایک بھی گھر میں نہیں۔ یہ کیوں ہوا کہ ہم نے دین کی محنت چھوڑ دی، ہم نے دین کی تبلیغ چھوڑ دی، تو اتنا بڑا یہ نقصان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ وقت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا فرعون کو دعوت دے۔ فرعون کون؟ بگڑا ہوا انسان جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ میرے موسیٰ جا اس کو دعوت دے، جو کائنات کا بڑا مشرک اور کافر ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ کوئی ہلکا آدمی بتا، غریب آدمی ہو جو مجھے ماننے والا بھی ہو تو اس کے پاس ہم جائیں گے۔ یہ بدبخت اتنا بڑا فرعون، اور جو کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور جو مجھے سجدہ کرے گا، میری عبادت کرے گا تو ان کو میں رزق دوں گا، ان کی جو ضروریات کی چیزیں میں دوں گا، اگر جو مجھے رب نہیں مانے گا اس کو تو میں قتل کر دوں گا، مروا دوں گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نمرود کے پاس جا کر نمرود کو دعوت دے، وہ بھی مشرک، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بڑا لائن کافر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ نمرود اللہ کا حکم مان لے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ تو وہ کہتے بھی یہ کیسی دعوت دے رہے ہو، کیا باتیں کر رہا ہو؟ اور تو اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مان رہا، گھر میں نہیں مان رہا، باپ نہیں مان رہا، نہیں میں مان لوں گا، لا الہ الا ایک اللہ۔ ہم تو بھائی کتنے یہ بت رکھے ہوئے ہیں، ہم ان سب کی ان کی پجاری ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ آج خدا کی قسم 3 دن کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں ایسے نظر آتے 3 دن کتنا میرا پیچھے گھر ہے، کتنا میرا کاروبار ہے، اور 3 دن اچھا پھر وہ بھی اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دنیا کا کاروبار ہے، اللہ کے دین کے لیے جاؤ بھی 3 دن اور 3 دن لگاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنا۔ مین چیز یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے، نمازی بن جائے۔ یہ جو جس زبان سے غیبت کرتا ہے، اس زبان سے کلمے کا ذکر ہو جائے۔ یہ جو زبان پھر لوگوں کی غیبت کرتا ہے تو یہ زبان پہ اللہ کے پاک نبی پر درود بھیجنے والا بن جائے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کل کوئی الیکشن لڑیں گے تو یہ ہمیں ووٹ برائے ورک کرے گا، نہیں۔ ایک ہی دعوت ہے کہ ادھر سے یہ مخلوق سے ہٹ کر اللہ خالق کی طرف اس کو رجوع ہو جائے، یہی دعوت ہوتی ہے، اور کوئی مقصد اس کا نہیں۔ جو چاہیے ہے وہیں پکا رہے، جو اپنی رسم کے حساب سے جو کر رہا ہے وہ وہیں کرے اپنا۔ یہ جو محنت ہے، اسی ایک بات کی محنت ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا بن جائے۔ صرف یہی دعوت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے نا جی، جو فرقہ واریت کا دور ہے، کوئی ایسا فرقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی کوئی بھی نہیں۔ نماز تو ہر حال میں معافی نہیں اس کی،
تو نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی بیوی لا الہ الا اللہ پہ نہیں آئی، اس کا بیٹا لا الہ الا اللہ پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اس کا اس کے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی اقرار نہیں کیا۔ جب نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی اور کشتی تیار کروائی مختصر، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب جو اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، باقی کو عذاب طوفان لے جائے گا۔ تو اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کاش ہم بھی اللہ کا قرآن حفظ کیا ہوتا، ہم بھی سیکھے ہوتے، تو یہاں اللہ کی قرآن کی آیت آتی تو خدا کی قسم کیا کتنا ہی مسئلہ حل ہوتا۔ بہرحال قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نوح علیہ السلام، بیٹا میری بات مان لے، ایک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دے، میں نبی ہوں، میرے طریقے میری بات مان، اور دوسرا میرے بیٹے عذاب آنے والا، آج عذاب آ جائے گا، زمین پانی نکالے گی، اوپر سے پانی آئے گا۔ تو آگے بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابا میں وہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، لیکن ایک اللہ کی طرف نہیں آؤں گا۔ تو جب پانی آیا تو بیٹے کو جب پانی میں گوتے کھاتا ہوا دیکھا، اب بیٹا بھی پچھتا رہا ہے۔ اب نوح علیہ السلام فرمایا یا اللہ میرا بیٹا ہے تو کرم کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی میں نے آپ کی نسل میں سے اس کو الگ کر دی، یہ تیری نسل میں سے نہیں ہے، یا اللہ پھر بھی میرا بیٹا تو ہے تو اس کو بچا لے۔ فرمایا کہ اگر آپ نے دوبارہ سفارش کی تو آپ سے میں نبوت چھین لوں گا، خبردار مشرک کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ تو آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب کر مر گیا، سب کی بیوی وہ اسی بات میں مر گئی۔ ایک بڑھیا تھی، واقعہ یاد آ گیا، تو اس کو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بتا دوں گا جب طوفان آنے کا وقت ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ یہاں جانا۔ تو نوح علیہ السلام جب اس کے پاس گئے، یاد آیا وہ بڑھیا کا کیا بنا یار، دیکھا تو بڑھیا اپنی جھگڑی میں اللہ کے آگے سجدہ ہے، سجدے میں پڑی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ نوح علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا کہ نبی طوفان آنے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرمایا اما طوفان تو آیا بھی تھا، وہ تو گزر بھی گیا، آپ نہیں دیکھا؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ بوڑھی ماں کا کیا بنا ہوگا۔ فرمایا کہ اے نبی مجھے ذرا برابر بھی پتہ نہیں لگا، میرے گھر میں تو آیا نہیں طوفان، لیکن وہ ایمان کلمے پہ تھی، ایمان پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچا لیا۔ بیشتر وہ کشتی میں نہیں بھی سوار ہوئی پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بڑھیا کو بچا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود کے پاس دعوت دینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ کتنے بت رکھے ہوئے ہیں، تو ان بتوں کی پوجا کرنے والے یہ سارے لوگ تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ ابراہیم ہم یہاں جا رہے ہیں، کوئی میلہ ہے، کوئی منت ہے، میلے میں ہم سب جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، آپ جاؤ۔ جب وہ سب نکل گئے میلے کی طرف، سب چلے گئے۔ اچھا ان کی روٹین کیا ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو آتے اللہ کے کعبے میں، توجہ وہ پہلے آتے ان بتوں کو پوجتے، بتوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، بتوں کی صفائی کرتے اور بتوں کو کہتے بھی اب
آپ نے خیال کرنا ہم جا رہے ہیں اور صحیح سلامت جب واپس آئیں گے پھر ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، معافی مانگیں گے، بس ہماری جو ہے آپ کو پارت ہو کہ ہم جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہ سارے نکل گئے تو ہاتھ میں پکڑا کوڑھا اور روانہ ہوا۔ بت رکھے ہوئے بڑے سٹائل سے سجے ہوئے ہیں خوبصورت لحاظ سے، تو کسی کی ٹانگ پہ مارا کوڑا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کی سری نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کا کمر سے توڑ دیا، سب کو فنا کر دیا۔ وہ جو سب سے جو بڑا بت تھا اس کے مونڈے پہ کوڑا رکھ کر گھر آ گئے۔ تو ان لوگوں کو جب واپسی ہوئی تو ان کی عقیدت تھی کہ لا الہ الا اللہ نہیں، یہ جو اندر رکھے ہوئے بت ہیں سب کچھ یہ ہے۔ تو اندر آ کر دیکھا تو وہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، اور کوئی کیسے سب بکھرے ہوئے ہیں اور ایک ہی گردن پہ رکھا ہوا ہے مونڈے پہ۔ تو وہ سب کٹھے ہوا کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کس نے ظلم کر دیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہمارے خداؤں سے۔ تو پھر کہنے لگے یہ کام ابراہیم کا ہے، یہی لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتا ہے کہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی پتا گرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو بارش برستی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو رات آتی ہے نہ رات کو دن بدلتا ہے، سورج کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا اور ہواؤں کا چلنا اور درختوں کا اگنا اور درختوں میں پھل لگنا اور طرح طرح کے ذائقے بدلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ نعرہ ابراہیم ہی لگاتا ہے، ابراہیم کے پاس جائے آگے بھائی، ہاں بھائی یہ سب تو نے کیا ہے، یہ کیا کیا ہم نے، میں نے کیا کیا ہے، وہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا یہ اتنی بڑی گستاخی تو نے کی ہے۔ تو فرمایا بھی یہ جس کے گردن پہ رکھا ہوا کوڑے سے پوچھ لو، یہ جو بڑا ہے آپ کا خدا، یہ تو بچا ہوا ہے، تو اسے پوچھو بھی یہ کس نے نقصان کیا ہے۔ تو کہنے لگے بھی یہ تو بول نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا تو کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی کیا ان کی بات کرتے ہو، پھر کیا آپ ان کے آگے ماتھے جھیکتے ہو، ٹکاتے ہو، رگڑتے ہو اپنا سر۔ ایک لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہ آگے سر جھکاؤ، پھر کیا آپ نے یہ مشق شروع کیا ہے۔ تو کہنے لگے بھی اب بات یہ ہے کہ اس کا قصہ تمام کر دیں، یعنی کہ اس کو ختم کریں، یہ کم خراب ہو جائے۔ اب کیا کریں بھائی، انہوں نے نمرود نے حکم دیا کہ بالن اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر نہ پہلے آگ جلی اور نہ اتنی آگ قیامت تک جلے گی، اتنی بڑی ان بدبختوں نے کتنے دن لگا کر لکڑی اکٹھی کی، اس کے بعد پھر آگ جلائی۔ آگ جلائی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں جا تو خود چلا جائے آگ میں۔ اب اس آگ کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزرتا تھا وہ بھی سڑ کر مر گیا تھا آگ میں، اتنی بڑی آگ۔ اب سیدنا ابراہیم کھڑے ہیں، جو حکومت آپ کی ہے اور زیادہ انسان آپ کے، فوج آپ کی ہے، پولیس آپ کی ہے، رینجر آپ کی ہے، غلام یہ جتنے ہر کتاب، میں اکیلا ہوں، میں تو ایک اللہ کا پجاری ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کہنے کہ آگ تیار ہو گئی ہے، چلو ایسا کرے اسی تو خود چلا جا، ایسے تو میں نہیں جاؤں گا، آپ ساتھ چلیں، کوئی ساتھ کیسے ہم جائیں گے، ہم تو جل جائیں گے آگ میں۔ پھر شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ اب کیا کریں کہ پینگ یعنی کہ بچے کھیلتے ہیں نا جی، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، تو وہ پینگ کا شکل بنے اور اوپر کھینچ کر جب چھوڑیں گے نا تو آگ کے سینٹر میں چلا جائے گا۔ انہوں نے ایسا بھی سلسلہ شروع کیا، وہ پینگ پہ بٹھایا، زور سے کھینچ کر چھوڑا، جب یہ منتقل ہو رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا والے فرشتے آ گئے، یا خلیل اللہ حکم دے
کہ کیا حکم دوں کہ ایسی ہوا چلائے کہ اسی آگ سے ان سب کو جلا کر رکھ کر دیں. بھئی آپ کس کے حکم سے آئے ہو؟ اللہ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے بھی، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ اگر مدد مانگتا تو مدد کرو. اچھا، دوسرا فرمانے لگا کہ اے خلیل اللہ آپ حکم کر تو ہم ایسی بارش برسائیں، ایسی بارش برسائیں آگ یہی ختم ہو جائے. فرمایا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے خود آئے ہو؟ فرمایا یا خلیل اللہ اللہ نے بھیجا نہیں، اللہ کو پتا ہے، اللہ کی کوئی سے آئے کہ یا اللہ ہم جائیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر جو میرے خلیل کو اگر ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو. تو فرمایا کہ نہیں، اگر دیکھ رہا ہے مجھے وہ جلانے میں راضی ہے تو میں جلنے کے لیے حاضر ہوں، ورنہ بچانے میں بچائے گا تو مجھے خود بچا لے گا. مجھے آپ کی نہ بارش کی ضرورت ہے نہ ہوا کی ضرورت ہے. تمام جو فرشتوں کی ڈیوٹی تھی وہ سب فرشتے آئے. خلیل اللہ کہہ رہے نہیں، وہی بچانے والا ہے. جب رسی کو کھینچ کر چھوڑا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا آگ کو، قرآن پاک کی آیت اس کا مفہوم کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. پھر فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے محبوب کو سردی لگے، درمیانی حساب میں رہ جا. اور اس آگ میں ایک درخت، اس پہ پھل لگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں سو رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، بڑی عیش سے رہے ہیں. تو پھر کسی نے پوچھا کہ یا خلیل اللہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ بہترین کون سے دن تھے؟ فرمایا کہ آگ والے. کیوں بھئی؟ تو میں آگ میں تھا، میرا اللہ مجھ سے روز پوچھتا تھا میرے خلیل پریشان تو نہیں ہے، میرے خلیل پریشان تو نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ نبیوں کا سلسلہ ایسے چلتا آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ سب کے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. تو جہلیت، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، جانوروں کی طرح جانور ہیں. اور جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ دفن کرتے ہیں. اور دوسرا لڑائی جھگڑے، شراب، نشے میں، قتل و غارت، اسی جاہلیت کا دور ہے. اس دور میں بڑے یہ مشرک ابو جہل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جتنے مشرک لوگ تھے نا، فرعون، نمرود، ان سب میں سے زیادہ ظالم لوگ جو تھا، ظالم ابو جہل تھا. ان سب کی تکلیفیں ایک طرف، ابو جہل بدبخت کی تکلیف ایک طرف تھی. یہ بڑا لائن انسان تھا. تو جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دعوت شروع کی کہ لوگوں، پہلے اکٹھا کیا سب کو، ایک پہاڑی پر چڑھے، سب کو اعلان کیا اکٹھے ہو جاؤ. سب اکٹھے ہو گئے. تو یہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہی پاک ہوتے ہیں. باقی انسان ہے، امتی ہے، پیر پہ گناہ ہو جاتا ہے. تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیا، سب مار کر اکٹھے ہو گئے. تو فرمایا کہ میری زبان میں آج آپ لوگوں کو بلایا ہے، تو بھی میں آپ لوگوں کو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری زبان سے، میرے کانوں سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پیروں سے، میری آنکھوں سے کوئی میں کدھر چل کر گیا ہوں، کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ، کوئی امانت میں خیانت، کسی کا مسئلہ مسائل تو بتاؤ. سب کہنے لگے کہ آپ جیسا کوئی خوبصورت انسان کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی سچا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی ایماندار کوئی نہیں، آپ ہر لحاظ میں صادق اور امین ہیں، یعنی کہ اتنے ایماندار ہیں، کوئی آپ کے گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور اس دور میں جب کوئی لوگ جاتے مال کے سلسلے سے جیسے کوئی جاتے تو وہ امانت طور جو چیز ہوتی وہ آقا علیہ السلام کی پر امانتیں لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، بھئی یہ ایماندار آدمی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی اعتراض نہیں تو اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ آیا ہوا ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا،
تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ تو سب نے کہا آپ اگر بالفرض، ابو جہل کہنے لگا اگر بالفرض آپ کوڑ بھی کہہ دینا، ویسے بھی کہہ دیں، تو پھر بھی ہم مان لیں گے میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے، تو جو مرضی کہہ لے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ زندگی دینے والا ہے، نہ موت دینے والا ہے، نہ بیماری دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ کوئی رزق میں کمی کرنے والا ہے، رزق بڑھانے والا ہے، الا اللہ، اللہ ہی اللہ کہہ دے، اور محمد رسول اللہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جائے گے۔ سب سے پہلے اس بدبخت ابو جہل نے پتھر اٹھایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا یہاں کہ ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ۔ تو یہ جو قرآن پاک کی صورت ہے نا جی، قل یا ایھا الکافرون، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ دوسری تبت یدا ابی لہب وتب، بھئی ابو جہل تیرے ہاتھ تباہ برباد ہو جائیں، تو اس نبی کو یہ پتھر مارتا ہے، نبی کو یہ تو کہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اکیلے، پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، جسم سے لہو نکل رہا ہے۔ یہ ذرا سوچیں، ہمیں آج کوئی تھوڑی، ہمارے ہوتے بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم خود مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں رہنے والے، ایک مسلمان نماز کے لیے نہیں آ رہا تو بھی اس مسلمان کو کس طریقے اللہ کے گھر میں آ جائے، پیار سے، محبت سے، اخلاص کے ساتھ اس کو لے کر آئے، تو ہم اب اپنے مسلمان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دیکھو دونوں جہانوں کا مسردار، آمنہ کا لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قصور کیا تھا کہ پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، اکیلا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، پیچھے پتھر، جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے، اور اس خون سے جوتے بھر رہے ہیں، اور آگے چل رہا ہے، پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں۔ اور دعوت کیا؟ یہ نبیوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، جتنے تمام انبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو یہ کیوں تکلیفیں ملی؟ یہ تو اللہ کے قریب انسان ہے، ان کی تو کوئی تعریف انسان کر نہیں سکتا۔ آخر ان کو یہ کیوں تکلیفیں ہوئی؟ کوئی وجہ تو تھی نا جی، نہ کوئی دکانداری کے کاروبار کا مسئلہ ہے، نہ کوئی برادری کا، صرف ایک لا الہ الا اللہ کی پکار پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک لا الہ الا اللہ پر۔ لیکن نہیں محنت چھوڑی، ڈٹے رہے اپنی محنت پہ، ڈٹے رہے۔ آخر کار وہ مکے والے کے نے ابو جہل نے مشورہ کیا کہ آج ایسے کریں کہ اس کو ختم ہی کر دیں، تاکہ یہ روز کا جو کہتے ہیں آج اتنے مسلمان ہو گیا، اتنے مسلمان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کا قصہ تمام کرو، اسے جان چھڑاؤ۔ ان سب نے مشورہ کیا تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، میرے محبوب ان بدبختوں نے مشورہ کیا ہے، آج رات تمہیں قتل کرنے کا، تو آج رات یہاں سے نکل، اپنے بستر پہ سیدنا علی شیر خدا، اس کو اپنے بستر پر چھوڑ، اب تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جا اور یہاں سے ہجرت کر، مدینے کی طرف چل۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑا، قصہ سے لمبا زیادہ چھاٹ کر مختصر۔ تو جب 4 چپیرے رات کو وہ کھڑے ہو گئے مشرک لوگ سب تلواریں لے کر، تو جب نکلنے کے ٹائم آیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا آپ نکلیں یہاں سے۔ تو بے 4 چپیرے تو یہ دنیا کھڑی، کیسے نکلے؟ فرمایا کہ ایک ہاتھ میں ریت کی مٹھ لیں، اب اس پہ قرآن پاک کی آیت پڑھ اور اس مٹی کو پھینک دے۔ وہ چارے طرف کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں جا کر یہ ریت پڑی، وہ سب آنکھوں کو مل رہے ہیں، آنکھوں میں سے ریت نکال رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے سیدھے گھر گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چلے۔ صبح جب دیکھا تو بستر پر علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھی یہ کیا ہوا؟ تو کہ یہ تو میں ہوں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ محبت کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہاں سے چلتے ہیں، صبح جب دیکھتے ہیں بھی ابو بکر، اچھا یہ جو نہیں
تو یہ پکی بات ہے کہ ابو بکر کے گھر ہوگا، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں گئے ہیں، ان کو ہر حال پتا ہوگا۔ تو جب کنڈی گھر گئی، چھوٹی بچی نکلی، جی ابو جہل تیرے بابا کہاں ہے؟ پر میں پتا نہیں۔ تو ابو جہل لائی نے ایسا زور سے تھپڑ مارا اس بچی کو کہ اس کے کان میں بالیاں تھی تو وہ بھی اپنے جسم میں گھس گئی، لیکن بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میرا ابا کہاں گیا ہے، ابے کے ساتھ کون ہے، نہیں، پتہ ہی نہیں۔ پھر مدینے کی جب اللہ کے کعبے کو مکے کو جب چھوڑ کر محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں تو پیچھے کتابوں میں موڑ موڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کعبہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، کاش میرے ان رشتہ داروں نے، میرے امتیوں نے اگر مجھے تنگ نہ کیا ہوتا، مجھے ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، لیکن ان کو میری قدر کا پتہ نہیں۔ مدینے پہنچے، مدینے والے لوگوں نے آگے کیا کیا کہ بڑا پروٹوکول دیا، آؤ جی کیا، ساتھ دیا ان کا، ان سے ملاقاتیں کی، ان لوگوں کے ساتھ ملوایا، محبت اکرام کیا، تو پھر دین پھیلا۔ جب زیادہ مسلمان ہوئے، پھر مسلمان جب واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آگے کافر تھوڑے تھے، کافر کی جو یہ کلمے بغیر ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں، خدا کی قسم ان کی کوئی طاقت نہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان کچھ بھی نہ کریں، خدا کی قسم یہ اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو کہ میں دعوت نہیں دیتا یا کچھ بھی نہیں، صرف کچھ ہی نہ کریں۔ ایک عیسائی مسلمان ہوا، عیسائی باہر ملکوں میں پادری پڑا تھا، وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر اس نے پھر بیان دیا کہ بھئی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہ کر سکو، کچھ بھی نہ کر سکو تو یہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہو آپ کے، اور یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ کالر کے بغیر ہو، نبی کی سنت ہو، یہ جو لباس ہے آپ کا، یہ جو سر پہ پگڑی ہے، یہ کافروں کے لیے تلوار ہے، تلوار۔ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو خدا کی قسم ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے حد سے زیادہ۔ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی دعوت ہے، یہ سر پہ پگڑی اور یہ لباس سنت کے مطابق ہو، تو یہ کافروں کے لیے بہت بڑی دعوت ہے۔ جب میرے بھائیوں کافر دیکھتے ہیں نا، یہ ہندو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا لباس، تو کہتے ہیں یہ ہم جیسے ہی ہیں، خیر صلاح ان کی، یہ کیا بس نام دے رہے ہیں، یہ پھر وہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ ان قریب یہ ہم جیسے ہونے والے ہیں، ان قریب یہ مسلمان ہم جیسے ہو گئے ہیں۔ صبح یہ بھی اٹھتے ہیں، مسجد پہ یہ بھی نہیں جاتے، نماز یہ بھی نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھتے، سارا دن جو ان کا کام ہے ہمارا کام ہے، ان کی خوشی میں گانے، میوزک، ڈھول دھماکے، ہماری شادی میں یہ تو ہندو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ان قریب یہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ لوگ خوش ہوتے ہیں جب ہم مسلمان اپنے دین کی سنت، اپنے نبی کی سنت جب چھوڑتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو مت سمجھو۔ ایک پورے دن میں اگر کسی ایک آدمی کو اگر آپ کہہ دیتے ہو نا، ایک آدمی کو بھائی بیٹے، بھائی چاچا، ماما، نانا، دادا، کوئی بھی بھائی مہربانی کر، پیار سے، اخلاق کے ساتھ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ میں آپ کو ترکیب بتا دوں کہ جیسے دعوت دینی ہے، اگر پورے دن میں ایک آدمی کو صرف خالی کہتے ہیں، خالی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی مثال کیا ہوتی ہے کہ جیسے گندم ہم ایکڑ میں پھینک کر آ جاتے ہیں، کوئی دانے جلدی اگ پڑتے ہیں، کوئی دانے دیر سے اگتے ہیں، لیکن اگتے ضرور ہیں لیکن کوئی جلدی اگے، کوئی دیر سے اگے۔ اس طرح دعوت جب ہم دیتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، بے شک ہفتے بعد کیوں نہ ہو، 2 ہفتے بعد کیوں نہ ہو۔ کوئی ایسے بیج بھی ہوتے ہیں جو زمین 6 مہینے اپنے اندر رکھتی ہے، اور جب موسم آتا ہے تو پھر وہ بیج اگتا ہے۔ تو اس لیے دعوت اگر کسی ایک آدمی کو بھی روزانہ آپ کے دیتے ہو نا، ایک آدمی کو بھائی پیار سے، اخلاص سے، ہاں کیا کرنا ہے، اس کے پاس چلے گئے، شبہ چلیا نہیں کہ یہ ایک مولویوں کو بھی ایک نا عادت پڑ جاتی ہے، عادت۔ حالانکہ میں بھی تبلیغ ساتھ، میرا بھی تبلیغ کے ساتھ تعلق، یہ بات نہیں ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں۔ وہ کوئی بھی جاتے ہیں نا جماعت کے ساتھ 3 دن 40 دن 4 مہینہ واپس آئے، آپ بھائی، ہاں بھائی اللہ کے ساتھ تو نے زندگی میں اچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاں جی کر رہا ہوں، الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ آپ نے جماعت کے ساتھ وقت لگایا ہے، نہیں لگایا، تیری
زندگی ایسے ہی گزر گئی. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جس ماحول سے نکل کر آتا ہے اس ماحول کا غلبہ ہوتا ہے اوپر، اس کا رنگ ہوتا ہے اوپر. تو ایسے ہی مثال ہوتی ہے کہ بھئی کہ جو جہاں سے واپس آتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس چیز سے بچنا ہے. جو جس کو دعوت دینی ہے اس دعوت طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کوشش کرو، اس سے ٹائم لو. وہ جہیں اپنے گھر ہے اس کے پاس جاؤ، رستے میں نہیں دیں دعوت. رستے معلوم نہیں کون سے ٹینشن میں ہے، دنیا ہلا سے مہنگائی کا دور ہے، معلوم نہیں گھر بچوں کی یا کسی مسل کی پریشانی ہے، آگے روک مسجد میں آ گیا. وہ بھی مسجد میں آؤں گا لیکن کوئی انسان کم تو سوچ لے کم سے کم. تو اس لیے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آگے سے پھر وہ کیا کہتا ہے، مجھ ٹائم ہی نہیں. انکاری کر دی، اللہ کی دین کی انکاری کری، وہ بھی گناہ گار اور دعوت دینے والا بھی گناہ گار. اس لیے دعوت دینی ہے، ٹائم نکلنا ہے، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. اب وہ گھر میں اس وقت فارغ ہوگا، فون کر لو بھائی کوئی کام تو نہیں، مصروف ہے، فارغ ہے، 2 منٹ ٹائم چاہیے، اس کے بعد چلے جاؤ. پھر وہ جو کام کرتا ہے، زمیندار ہے، دکاندار ہے، ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، مالدار ہے، بکری والا ہے، گائے والا ہے، اس کے پاس جا کر اسی کاروبار کی تعریف کرو. ماشاءاللہ بھی آپ خوش ہونا چاہیے، دعا دیجیے مزید اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں اور برکت دے. پھر اس کو آختے بھائی اصل بھی یہ تو دنیا کی قصہ کہانی ہے. اگر ہم نے مرنا بھی ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کی زندگی بھی ہے، قبر سے نکلنا ہے. پل صلات ہے، پل صلات کا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ پل صلات پانی سے نرم، تلوار سے تیز، بال سے باریک، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. تو اس کے آگے پھر میدان محشر ہے، پھر پل دوسرا، پھر جنت ہے یا دوزخ ہے. اس کے لیے بھی کچھ ہمیں کرنا چاہیے بھائی. پھر وہ جتنی بات طلب کرے اتنی بات طلب کرو. اگر وہ دیکھو بھی اس کا موڈ یہ پڑھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ اب اس کا یہ دماغ، اس کا موڈ میری بات نہیں لے رہا، تو اس کو چھوڑ دو. بس جتنی بات کو طلب کرے اتنی بات، آگے کوئی بات نہیں کرے، بس اور بات شروع کر دو. پھر اس کو نماز کا پیار سے. پھر یہ بھی سوچنا جب آپ مسجد میں آئے نماز پڑھو، یا اللہ میں نے بھائی سودے کو، پھر محمود صاحب کو میں نے دعوت دی، میرے مولا میری دعوت دینے میں کمی ہے، وہ تو آنے کے لیے تیار ہے. میرے مولا جو میں نے نماز پڑھی ہے، جو میں نے ذکر کیا ہے، جو کچھ میں کر رہا میرے مولا اس نیکی کے ساتھ کے اس کو ہدایت دے دے. پھر اللہ توفیق دے تو ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ، درود شریف کی، لا الہ الا اللہ کی پڑھ کر پھر ہدیہ کرو اس کو. میرے مولا میں نے جتنی کوشش کی ہے اس کا ثواب ان کو دیتا ہوں. تو میرے مولا ان کے دل تو تو ہی پھیرنے والا ہے، یہ دل پھیرنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، یہ تو نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو بچا لیتے. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو خلیل اللہ اپنے باپ کو بچا لیتے. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بچا لیتے. تو میرے مولا یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. بڑے پیار سے دھیمے دھیمے ایک آدمی کو اگر آپ دعوت دیتے ہو خدا کی قسم تو آپ کا اتنا شان ہوگا، کیونکہ یہ دعوت دینے والا اتنا بڑا خدا کی قسم عمل ہے. کیونکہ یہ دعوت والا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندید لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب لوگ ہیں. اور ان سب نبیوں میں سے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان زیادہ ہے. اس نبی کے ذمہ کیا تھا؟ یہ دعوت والا کام. تو نبیوں کی یہ اونچا کام ہے. ایک آدمی کو دعوت، ایک آدمی کو نماز. تو میرے بھائیو جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، خدا کی قسم نماز پڑھنے والے کہ چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور خالی یہ نہیں، الحمدللہ ہم پیروں کو ماننے والے ہیں. ہمارے جس پیر سے نسبت ہے ہماری محمد راشد، محمد سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. خدا کی قسم ان کے کہنے پہ آ جاؤ، ان کے کہنے پہ آ جاؤ تو دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی. ورنہ وہ دوزخ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اور اس دوزخ میں آگ کس چیز کی چلے گی؟ انسانوں کی آگ. یہ انسان ڈالے جائیں گے، انسانوں سے آگ جلے گی دوزخ والی. اس وجہ سے کہ ہم بہت بڑے پیر کے ہم مرید ہیں. اللہ کے واسطے اپنے پیر کی بات مان لو. خدا کی قسم نماز شروع کریں گے، ذکر شروع کریں گے، سمجھ لو کہ آپ نے نبی کی پیروی کی. جب نبی کی پیروی کی سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو منا لیا. خالی نام رکھنے سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے
कामिल पीर और मुर्शद मिले हमें, फिर भी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना पहचान सके। फिर भी अगर हम खाली पीरों के हम मानने वाले, खुदा की कसम हमें तो ऐसे करना चाहिए कि जो बे पीरे हैं, जो लोग औलिया अल्लाह पीरों को नहीं मानते, तो हमारे जुम्मे है कि हम ऐसा अच्छा अमल करें। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, खुशी गमी, हमारी नमाज, हमारा जिक्र, हमारा दरूद ऐसे होना चाहिए कि जो पीरों को नहीं मानते वो भी हमें देख कर कहें कि यार मुझे अपने पीर का हाथ बैयत कर, मुझे भी मुरीद बनाओ। क्यों आप पीरों को माने, कैसे खुशकिस्मत इंसान हो, कितने आप नमाजी हो, आपकी मस्जिदें भरी हुई है। खुदा की कसम बड़ा दिल जलता है जब बातें ठको गिर जाते हैं तो वो उनकी मस्जिद में कितने बड़े दावे हैं उनके, कितने बड़े दावे। खुदा की कसम खा कहता हूँ कि वो वक्त, अब इस वक्त की अजान भी नहीं हो रही। अगले दिन खैरत इलाकत में गया, मगरिब के वक्त में वहां खड़ा, तो मुझे देखकर एक आदमी अजान के लिए, खुदा की कसम मैं कोई नाम उसका आदमी को नहीं ले रहा, तो वो ये कह रहा था कि भाई मैं अजान पर देने के लिए आता हूँ, तो अजान देने के लिए मगरिब अभी मैं आपको देखा मैं अजान मस्जिद में आ गया हूँ, वरना हम मस्जिद से डरते हैं। फजर में हम किस वक्त आते हैं तो इस मस्जिद में से ऊपर से ऐसे आवाज आती है जैसे घोड़ों की आवाज हो, जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना घोड़े, ये जो घोड़ों की तरह ऊपर छत से आवाज आती है और दरवाजों पे आवाज आती है। अवल तो कोई आता नहीं, अगर आता है तो वो इतना डरता है कि परेशान हो जाता है। भाई मौलवी साहब आप कुछ बताएं कि अगर मैं मस्जिद में आऊं तो मुझे कुछ होगा तो नहीं। भाई हम पीरों को मानने वाले हों और हमारी मस्जिदों का ये हालात हो, हम पीरों को मानने वाले, अल्लाह के घर हमारे जो हो उसका ये हालात हो कि अब उसमें अजान देने के लिए आदमी तैयार नहीं, सिर्फ जगह जमात आखिर बात जो कर सका नहीं, सिर्फ जमात गई तो वो लोग कहने लगे भाई मस्जिद में यहाँ ना ठहरो, यहाँ जिन्नात रहते हैं। क्या रहते हैं? जिन्नात। और मस्जिद के क्या हालात कि एक एक गेट उसमें मिट्टी, उसमें यानी कि ऐसे हालात। तो जमात वालों ने उस मस्जिद को साफ किया, आगे सहन में दरख्त वगैरह घास उगा था वो साफ किया तो वो कहने लगे भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ तो दिन को कोई नहीं आता, आपको तो रात पड़ रही है, क्या करोगे आप? हमारे बस्ती वालों का कोई जुम्मा नहीं, दूसरी मस्जिद हम नहीं आने देंगे, हम तो आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, मस्जिद इसी में रहो तो रहो, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन बेहतर ये है कि आप चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। जब लोग अपने घर में जाते हैं तो कहते हैं कि अब हम बलाए से बच जाएंगे, तो ये तो अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के घर में रहते हैं, अल्लाह अगर मारने पर राजी है तो हम भी मरने पर राजी हैं। वो डट गए रहे रात को, तो रात को देखा औरत की तरह आवाज, तवज्जो से भाई, औरत की तरह आवाज बहुत ऊंची ऊंची और दुखी साहब से आवाज। तो सब खड़े होकर बैठ गए, अब क्या बने, अब क्या हुआ, बात सच्ची होगी, अब क्या बने। तो वो मौलाना साहब थे, कुरान के खुदा के बंदे, इनके साथ आलम भी होते हैं, इनके साथ कुरान के हाफिज होते हैं। जिस कुरान को हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, यहाँ बच्चों के कान खींचते हैं, एक अलिफ बा ता पूरा कुरान उनके सीनों में होते हैं, उनके साथ हाफिज कुरान भी होते हैं। तो कुरान वाला कुरान पढ़ रहा है, मौलाना साहब को हर चीज कर रहे हैं सालों। तो मौलाना साहब आगे होकर भाई आप जो भी हैं, जिन है, भूत है, जो भी है, आपको किस चीज की जरूरत है बताएं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो आवाज आई कि मैं ना जिन हूं ना भूत हूं, मैं मस्जिद हूं। इन लोगों ने मुझे बगैर बात किया तो मैं इनके लिए बदवा कर रही हूं। खुदा कसम अल्लाह के घर बैठा हूं, मैं ना जिन हूं ना भूत हूं, मैं मस्जिद हूं, अल्लाह का घर। इन लोगों ने मुझे वैरान कर दिया, मैं इनके लिए सुबह भी और शाम भी बदवा करती हूँ। तो उन जमात वालों ठहरे 3 दिन के बजाय ज्यादा ठहरे, फिर वो और फिर वापस गए, वापस जाकर वहाँ शहर में जाके तला दी। फिर उन्होंने मौलाना बुलवाए, फिर उसके बाद मस्जिद में 10-15 दिन वो रहे। फिर आस्ते आस्ते बस्ती वाले भी आए, फिर बस्ती वाले जब आस्ते आस्ते शुरू हो गए नमाज पढ़ने वही मस्जिद। तो ये आज ये पुरानी बात है, तकरीबन कोई 8 साल की बात है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये तो हफ्ता हुआ इस बात को कि भाई हम मस्जिद जब आते हैं तो मस्जिद के ऊपर ऐसे दौड़ते जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, और मस्जिद में से अजीब अजीब आवाजें आती है रात को। तो मैंने कहा भाई मैं इस बात की
میں اس بات کی اتنی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں آنے سے کوئی نقصان نہیں آئے گا آپ کو. آئیں، دوسروں کی بھی دعوت دیں، کوشش کریں. تو کہیں بھئی ہم تو بھئی تبلیغ والوں کو تو مسلمان نہیں مانتے. میں نے بولا کہ ٹھیک ہے بھئی، آپ تگڑے، آپ سچے، ہم کوڑے. کہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات یہ ہو گیا ہے. تو پیروں کو ماننے والے خدا کے بندے، ان کے تو اللہ کی یہ مسجد یہ تو فل رہو. جو نئی پیر کو مانتے وہ بھی ہمیں دیکھیں کہ دیکھو ماشاءاللہ پیروں کو ماننے والوں کی مسجدیں فل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمی کوتاہی غلطی اللہ کے ساتھ معاف کرے. تو بھئی ایک آدمی خود سوچے کہ میرے ذمے ہے مسجد. یہ نہ سوچو کہ یہ داڑھی والوں کے ذمے ہیں. ہر آدمی مسجد سے تعلق رکھے، ہر آدمی مسجد سے تعلق. پھر مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، تو یہ مسجد کو حکم ہوگا، یہ مسجد جو مسجد کی جگہ ہے یہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ مسجد ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو قیامت کے دن جب مسجدوں کو حکم ہوگا، یہ سب مسجدیں مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کو حکم ہوگا کہ چلو آپ مدینے کی طرف چلو، تو یہ مسجدیں رک جائیں گی. یہ سفارش کریں گی، یا اللہ اتنی دیر تک ہم نہیں چلیں گی جتنی دیر تک ہمیں آباد کرنے والے مسجد میں نہ آئیں. اتنی دیر تک ہم نہیں ہلیں گے میرے مولا جب تک ہمیں آباد کرنے والے ہم میں نظر نہیں آئیں گے. تو وہ بھی کچھ نصیب ہوں گے جو مسجد میں آئیں گے، پھر مسجد کو لے کر چلے گی. تو سب کوشش کرو کہ اللہ کی قسم اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، سب ارادہ کرو کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت دھوکہ کھا جائے. تو ارادہ کرو کہ اللہ کے گھر میں جتنے بچے ہیں چھوٹے بڑے ہماری ماؤں بہنیں، ان کو کہ گھر میں نماز ادا کریں. یہ نماز کا بہت بڑا درجہ ہے، نماز کی معافی نہیں اس کی. ہاں جیسے زکوٰۃ ہے، تو اگر مالدار غریب ہے تو کوئی بات نہیں، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ، اگر بیمار ہے کوئی بات نہیں پھر رکھ لینا. سفر میں کوئی بات نہیں پھر رکھ لینا، قضا کر کے رکھ لینا، نفلی رکھ لینا. اگر یہ نماز اس کی معافی نہیں میرے بھائیوں. ابھی کچھ دن بزرگ تھا، خدا کی قسم موتیں بہت آتی ہیں، روزانہ انسان مرتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں. جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کا آدمی انسانوں کے اوپر سایہ ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر دن لیاقت پور میں رشتے میں ہمارا نانا ہی تھا، وہ فوت ہوا. تو بہرحال انسانوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کچھ دور میں غیبت نہیں کر رہا، میں نانے کا لفظ اس لیے لیا کہ وہ دنیا سے اب جا چکا ہے. تو کوئی کمی کوتاہی انسان ہوتی ہے، لیکن تھا مخلص، صاف انسان، سچا انسان تھا. ایسا بھی دور کب کہتا ہمارے لیے پیر وغیرہ نبی ہے، حالانکہ یہ لفظ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کو پتا چلا بھئی یہ جو داڑھی ہے نا، یہ داڑھی یہ نبی کی سنت ہے. بھئی نبی کون ہے؟ ہمارے لیے تو پیر وغیرہ نبی ہے. بھئی نہیں نانا یہ بات غلط ہے. بھئی یہ پیر وغیرہ عام چیز ہے، آل رسول ہے. میں نے بس یہیں روک، آل رسول ہے نا، آل رسول ہے تو یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے، یہ نتو پتو کی نہیں ہے. خبردار اس کے بارے میں کوئی گندا عقیدہ آپ رکھا تو اس دن سے وہ پکا ہو کے ڈٹ گیا. پھر اور بھی باتیں تھیں، جو بات اس کو سمجھے وہیں پکا ہو گیا. خدا کی قسم کسی نے اسے بات نہیں کی. جب بھی اس کے پاس گئے تو ہنس کر ملا، جب بھی اس کے پاس گئے ہنس کر ملا. کوئی ایسے آدمی ہوتے وہ بولتے ہی نہیں، راضی نہیں ہوتے. جب بھی گئے ہنس کر آگے دیکھتا، ہنس کر ملتا. جب اس کو دیکھا، جب اس کے پاس صبح گیا تو یہاں اشراق میں مصروف ہے اور اوابین نفل میں مصروف ہے، یا وضو کر رہا ہے، یا مصلی پہ نفل پڑھ رہا ہے، یا پھر سو رہا ہے. آدمی آیا اس کے بعد 2-4 منٹ بیٹھتا، اتنا زیادہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا. یا مصلی پہ نماز میں، یا وضو کر رہا ہے، یا نیند پہ سو رہا ہے. یہ 3 چیزوں ان کے پاس تھی. اور لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، تو خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو جیسے فجر کی نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اور تہجد تو اس کی ایسے تھی جیسے فرض نماز ہے. اور پوری زندگی خدا کی قسم میں اس کی کیا آپ کے آگے تعریف رکھوں کہ پوری زندگی اس کی جو چادر تھی، کوئی آدمی آپ میں سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس کی چادر اس کے یہ گھٹنوں کے نیچے تھی. نہیں، اس کی جب بھی چادر دیکھی یہاں چادر دیکھی. کبھی ہوتا ہے نا کھلی چادر پھوٹ بات نہیں، سادی مہر سادی چادر. یہ چادر کی تعریف. اوپر یہ آقا علیہ السلام کی نبی کی سنت ہے، گٹا زیر، ساری زندگی اس کی چادر ایسے رہی. پھر اوپر قمیض، میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ بھی اس نے کالر والا قمیض پہنا، میں نے نہیں دیکھا.
آپ شاید کسی دیکھا ہو، لیکن میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ پوری زندگی اس نے کبھی بھی کالر والا انگریز والا قمیض نہیں پہنا، اس نے کبھی نہیں پہنا اس نے، اور پوری زندگی میں نے نہیں دیکھا اس کو، ہاں کبھی گھر میں رہتے تو سر پہ ٹوپی، ورنہ ٹوپی کے اوپر پگڑی، میرے نبی کی سنت ٹوپی اوپر پگڑی ساری زندگی۔ اب دنیا میں جب گئے تو خدا کے قسم میں خیرات پہ گیا تو ہر انسان کے زبان پہ سبحان اللہ ہے۔ وہ پیر صاحب جنازہ پڑھا کر گئے تھے، بعد میں بیان کے لیے بھی آئے تو اس کی زبان پہ بھی فوراً سبحان اللہ، بھی ایسے لوگ اللہ کے ولی انسان۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیر کا مرید ہے تو اس کو چھوڑ دوں گا، نہیں مرید کو پکڑ لوں گا، یا بھی یہ سید ہے اس کو چھوڑ دوں گا دوسرا پکڑ لوں گا، نہیں، حسب نسب سے نہیں۔ اگر حسب نسب پہ بات ہوتی تو ابو جہل سکا چاچا اور سیدنا بلال وہ کون ہے؟ حبشی، رنگ کا کالا، غلامی پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا کہ دوسرے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دی اس نے، غلامی میں آیا تو کعبے پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اور جب غلامی میں نہیں آیا تو چاچا ہے، غلامی نہیں، تابعداری نہیں، تو دوزخ میں سڑ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی نام رکھوا لینا کہ ہم پیروں کو مانتے ہیں، عمل ایک بھی نہیں، تو یہ دھوکے میں ہے، یہ انسان دھوکے میں ہے۔ اس انسان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی نماز کے بعد، نماز کے بغیر اگر میں چاہوں کہ مجھے جنت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بھئی کہ پیر صاحب کی جو بات مانے گا وہ لوگ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ مزید پھر سن لو، جو پیر صاحب کی بات، باقی سب پیروں کی نہیں کہہ رہا میں، معلوم نہیں وہ کیا تبلیغ کرتے ہیں، میں اپنے پیر کی بات کر رہا ہوں، واللہ ہم تو سارے پیر اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کوئی نہیں بھی ہوتے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں ہوں پیر میں لیکن میں نار کا شکار کر رہا ہوں اور کتے لڑا رہا ہوں، یہ ان کی بات نہیں۔ جو سید ہیں، جو آل رسول ہیں، جو مختصر بات جو ہمارے پیر کی نماز کی پابندی، اچھا ہمارا پیر صاحب کیا کہتا ہے؟ ایک نماز کے 5 نماز، کہ فجر کی ایک نماز یا مغرب کے لیے 5 نمازوں کا، اور ذکر کم سے کم ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 100 تسبیح، اور ان کا کیا حکم ہے؟ 4000 صبح 4000 شام کو۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آیا کہ اگر روزانہ کوئی 100 مرتبہ ہی پڑھ لینا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ حدیث میں، تو وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہے۔ آپ جو روزانہ 4000 پڑھے وہ کہاں پہنچ گئے؟ تو میرا ایمان ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا، جو بات پہ عمل کرے گا، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے سیدھا جنت میں۔ اگر ان کی پیروی نہ کرے تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ پھر جو اس کے ہاتھ میں چنگا کرے، اچھا کرے، برا کرے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔